یہ جو گوشت ہے یہ کوئی ناپاک نہیں ہے، اس کے اندر جو روحیں ڈالیں گے، لطائف ڈالیں گے، وہ بھی ناپاک نہیں ہے، لیکن جب اس کے اندر نفس آیا تو یہ جسم ناپاک ہوا۔ بلے شاہ فرماتے ہیں اس نفس پلید نے پلید کیتا اسا منڈو پلید نہ سے، ہم کوئی پلید نہیں تھے، لیکن جب یہ نفس آیا تو ہم ناپاک ہو گئے۔ اب جب ناپاک ہو گئے، نبیوں کے نفس مطمئنہ ہے، وہ انسانی شکل میں، لیکن عام آدمی کے نفس کتوں کی طرح ہیں، وہ نفس ان کی شکلیں کتوں کی طرح ہیں، وہ کتے موجود ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وہ اس نفس کتے نے کہا میں نہیں، وہ کتا، مجھے نہیں کہا گیا، وہ نہیں، اسی کو کہا گیا۔ وہ کتا تو آدم علیہ السلام کے لیے حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا تھا، آج تک وہ حفاظت کر رہا ہے۔ گھر میں ہی ہوگا تو حفاظت کرے گا نا، اگر گلی کے کونے میں باندھا ہوگا تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ وہ کتا نہیں، یہ کتا، یہ اس کا گھر ہے، یہ جس کے اندر یہ کتا ہے، اس کو نفس امارہ بولتے ہیں، وہ ناپاک ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، وہ جن کے نفس کتے ہیں، واقعی وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ مجلس صاحب فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے، قرآن ان لوگوں کے قابل نہیں ہے جن کے نفس کتے ہیں، اپنے نفس کو ذکر سے پاک کرے، اپنے نفس کو ذکر سے پاک کرے، جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، اس وقت ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر۔ اب رہا سوال کہ وہ نفس پاک کیسے ہو؟ جب تک نفس پاک نہیں ہوتا تمہاری کوئی عبادت اندر ٹھہرتی نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر وہ کتا ہے تو یقین کرو جس طرح ایک دربار بنا لیا، باہر کلمہ لکھ دیا، جھنڈے لگا دیے، اندر کافر بیٹھا دیا، دھوکہ ہے نا؟ اسی طرح باہر سے داڑیاں، تسبیحاں، نمازیں، لیکن اندر وہ کتا کافر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سخت زبردست اپنے آپ سے دھوکہ ہے۔ اب اس نفس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا کوئی منزل ملے گی نہیں، انسانیت کی منزل بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جیسا اس کا نفس ہوتا ہے باطن والوں کو وہ ویسے ہی دکھتا ہے۔ ایک دفعہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے اپنے غلام کو کہا کہ تیل لے آ، لیکن کسی انسان سے لینا۔ تو وہ کہنے لگا مجھے تو سارے انسان لگتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک بال دیا، اس بال کی گولائی میں دیکھ لینا، جو انسان نظر آئے اس بال کی گولائی میں اس سے تیل لینا۔ وہ سارا دن گھومتے رہے، وہ کوئی گدھا نظر آ رہا ہے، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، بڑی مشکل سے ایک آدمی جو ہے نا وہ انسان نظر آیا اور اس سے تیل خریدا، اس کا نفس پاک کا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک عورت ننگی گھومتی، لیکن جب شاہ عبدالعزیز کو دیکھتی تو پردہ کر لیتی۔ خلیفہ کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ آپ بڈھے بھی ہیں، آپ سے یہ پردہ کر لیتی ہے، ہم جوان بھی ہیں، ہمارے سامنے ننگی گھومتی رہتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ، اب جب وہ عورت ہے تو یہ پہن لینا، پھر تمہیں راز کا پتہ چلے گا۔ جب وہ عورت آئی تو انہوں نے انگوٹھی پہنی، دیکھتے ہیں سب انسانوں میں کوئی کتا ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی بیل ہے، اپنے آپ کو دیکھا بکرا، صرف عبدالعزیز اور وہ عورت انسان نظر آئے۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ وہ کہتی ہے مجھے سارے جانور نظر آتے ہیں، میں پردہ کس سے کروں؟ اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ ایک بار کی نماز روزے اس تک نہیں پہنچتے، وہ تو اندر ہے، وہ تو نسوں میں ہے، تم باہر سے اس کو ڈنڈے ماری ہو۔ یہ نماز روزہ اتنا ہے کہ بس ڈنڈے اس کو مارے سانپ کو، لیکن اندر وہ دھپکا ہوا ہے، جب ڈنڈے چھوڑے پھر وہ باہر نکلے۔ جب تک اس تک ہتھیار نہیں پہنچے گا وہ کیسے پاک آئے گا؟ آپ اس کو پاک کیسے کرتے ہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ لوگ جنگلوں میں چلے گئے، روزے رکھنے شروع کیے، بھوک پیاسی کاٹی، اس کو نفسانی غذا نہیں دی، ذکر وغیرہ کی غذائیں دی، نمازیں، تو ان سے نفس پاک ہوئے، لیکن وہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے کوئی کامیاب ہوتا ہے اور کوئی جنگلوں میں جاتا ہے۔ اور ایک اور طریقہ جو شہریوں کے لیے ہے،
شہریوں کو بھی ضرورت ہے نفس پاک کرنے کی. جو شہریوں کے لیے طریقہ ہے اس کے لیے ان کو کہیں سے ذکر قلب ڈھونڈنا پڑتا ہے. ذکر قلب کیا ہوتا ہے؟ جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں.